خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششیں۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے اہم دورے پر روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں ایران امریکہ مذاکرات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کی دعوت پر سعودی عرب جا رہے ہیں۔ وزیراعظم دورہ سعودی عرب کے بعد قطر اور ترکیہ بھی جائیں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا ایران کسی بھی طریقے سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ جنگ کو اختتام کے بہت قریب سمجھتا ہوں۔ میں مداخلت نہ کرتا تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے۔ ایران کے ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایران کی تعمیر نو کے لیے 20 سال درکار ہیں۔ ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں، جنگ بندی قائم ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا یونیورسٹی آف جارجیا میں تقریب سے خطاب۔ کہا امریکہ اور ایران کے درمیان بہت عدم اعتماد ہے، ایک رات میں یہ دور نہیں ہو سکتا۔ ایران سے مذاکرات میں جس مقام پر ہیں اس پر بہتر محسوس کرتا ہوں۔ 49 برس میں اس اعلیٰ سطح کے امریکہ ایران مذاکرات نہیں ہوئے۔ ایران سے جامع معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران ڈیل امریکہ اور دنیا میں ہر ایک کے لیے عظیم ہو۔ صدر چھوٹی ڈیل نہیں چاہتے۔ ایرانی جانتے تھے کہ صدر ٹرمپ نے مجھے نیک نیتی سے بھیجا۔ پاکستان میں کہا کہ بہت پیش رفت ہوئی ہے مگر جامع ڈیل نہیں ہو سکی۔ پاکستان پھر میزبان، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر نے اسلام آباد میں دوبارہ مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں ایران سے مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ صحافی تیار رہیں، 2 دن میں کچھ ہونے والا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسی لیے ہم وہاں واپس جا رہے ہیں۔ اس ملک میں کیوں جائیں جس کا کردار ہی نہیں۔ امریکہ نے نیک نیتی نہیں دکھائی، اسی لیے مذاکرات حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے گفتگو۔ کہا قانونی فریم ورک میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یورپی ممالک تنازع کے خاتمے کے لیے امریکہ کو آمادہ کریں۔ پہلے 24 گھنٹوں کے دوران کوئی بھی جہاز امریکی ناکہ بندی کو عبور نہیں کر سکا، سینٹ کام کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق 10,000 سے زائد امریکی بحریہ، میرینز اور فضائیہ کے اہلکار مشن پر عمل کر رہے ہیں۔ ناکہ بندی غیر جانبداری کے ساتھ نافذ ہے۔ ایران سے آنے اور جانے والے جہازوں کے سوا دیگر کوئی آبنہ ہرمز سے گزرنے کی آزادی ہے۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کشیدگی میں اضافہ کرے گی، چین نے امریکہ پر واضح کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی خطرناک ہے۔ امریکی اقدام غیر ذمہ دارانہ ہے۔ یہ اقدام جنگ بندی کو کمزور کرے گا۔ صرف مکمل جنگ بندی ہی صورتحال بہتر بنا سکتی ہے۔ چین نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے سے متعلق خبروں کی بھی تردید کر دی۔ بحری ناکہ بندی غیر قانونی اور اشتعال انگیز غلطی ہے۔ امریکہ نے یہ اقدام اپنی باعزت واپسی کے لیے کیا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا رد عمل۔ ایک بیان میں کہا کہ امریکی اقدام کے سنگین نتائج خطے اور اس سے باہر تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکہ ذاتی انا کی تسکین کے لیے معاشی دہشت گردی کر رہا ہے۔ تہران اور واشنگٹن جلد مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا مطالبہ۔ کہا فریقین کی حمایت سے ہی مذاکرات جلد دوبارہ شروع ہو سکیں گے۔ لبنان سمیت خطے میں جنگ بندی کی پابندی ہونی چاہیے۔ آبنہ ہرمز کو بغیر کسی شرط کے جلد از جلد کھول دیا جائے۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ خطے میں موجودہ سلامتی اور سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آصف زرداری نے دونوں ممالک کی ثالثی کے لیے پاکستان کی انتھک کاوشوں کو سراہا۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस का टेलीफोनिक राबता। UN सेक्रेटरी जनरल ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए इसहाक डार की सिफारती कोशिशों की तारीफ़ की। अंतोनियो गुतरस ने पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। मशरिक़ी वस्ता ममालिक के सिफारती राबते भी तेज़। कतरी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान जंग बंदी पर तबादला ख्याल। कतर ने ईरान के साथ किसी भी मुआहदे के दावों को भी मुस्तरद कर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जंग के दौरान ईरान के कतर पर हमले जारी रहे। हमले जंग बंदी के बाद रुके। इसराइल के खिलाफ यूरोप से भी आवाज़ें उठने लगीं। इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे मुअत्तल कर दिए। अतालवी वज़ीर आज़म का मुआहदों में तोसी न करने का फैसला। इसराइल और इटली के दरमियान दिफाई मुआहदा 2016 में हुआ था। स्पेनिश वज़ीर आज़म की इसराइल पर कड़ी तनकीद। कहा इसराइल आलमी कानून पामांद कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अतालवी वज़ीर आज़म पर सख्त तनकीद। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी जल्द मुतवक्किल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सऊदी हम मनसब से माली मामलात पर बात हुई। सऊदी हुकूमत से फराहम माली ताउन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलत कारी कर रहा है। पाकिस्तान हुकूमत की सिफारती कामयाबियों की दुनिया मुअत्तरफ है। अकाउंट मौजूद है, सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद हैं। हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए चलें, उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, इसी अकाउंट के तहत ले आए, तो ये बड़े आराम से $10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये फैसला करना है आप लोगों ने। फील्ड मार्शल अगर कोई बात करते हैं, ज़ुबान देते हैं, तो वो पूरी करते हैं, और आपकी बिज़नेस कम्युनिटी को इस चीज़ का पता है। मैं एक और चीज़ भी बताता हूँ कि इवन शहबाज साहब जो हैं, वो अगर कहीं पे भी उन्होंने कोई वादा किया हो, और मुझे पता है कि उनके बहुत सारे लोग फिर उनको कहते हैं कि नहीं इस तरह मुमकिन नहीं है। मैंने ख़ुद देखा है कि वो जो मर्जी हो वो अपने वादे को पूरा कराते हैं। जो हमारी तरफ से वादे हैं वो हम पूरे कराएंगे, लेकिन एक जेस्चर तो आप अगले 3 महीने में दे के दिखाएं। बजट से पहले ये दे के दिखाएं, देखें उसके बाद क्या होता है। ताजिर अपने बैरून मुल्क पैसों का 30% ही वापस ले आएं। बजट से पहले $10 अरब ले आएं, ये मुश्किल काम नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि हम ये नहीं कहते कि अपना पूरा पैसा पाकिस्तान वापस लाएं। मुल्क से जो पैसा बाहर जा चुका उसका पता लगाया जा सकता है। 1-2 बंदों को उठाएं तो कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मुनाफा नहीं देता जैसा पाकिस्तान देता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल वादे पूरे करते हैं। सिर्फ 10 साल का आज प्लान बना लें तो मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं कि हम टॉप 10 इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड में खड़े होंगे 10 साल में। ये बिज़नेस कम्युनिटी, ये इस बिज़नेस कम्युनिटी पे एतबार करें, इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक कर दें। मैं देखता हूं कि इस मुल्क से हम कम्पीट नहीं कर सकते। अगर हमारी फ़ौज कम्पीट कर सकती है, हमारे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी का हर कारोबारी, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे वियतनाम है, चाहे चाइना है, हम हर एक से कम्पीट करेंगे। ये $100 बिलियन का टारगेट, हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक कर दें, हम 5 साल में अचीव करेंगे। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए 10 साला प्लान बनाया जाए, हम टॉप 10 में होंगे। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का हुकूमत को मशवरा। कहा मुल्क में रियल एस्टेट सेक्टर को तरक्की देना बहुत ज़रूरी है। पैसा सर्कल में आएगा तो ही इकॉनमी तरक्की करेगी। अल्लाह ताला ने दुआएं सुन ली, आज दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत है। शहबाज शरीफ साहब भी माने कि मोहसिन स्पीड शहबाज स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ है। मोहसिन भाई, आपने, आपकी टीम ने, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब, आप खुद इन्वॉल्व थे, इसहाक डार साहब, जिस तरह से पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं,
یہ جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا وقت سے لے کر آج تک جو ہمارے گرین پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہم کھولتے ہیں، CNN کھولیں، BBC کھولیں، کوئی کھولیں، پاکستان کا نام آ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا۔ یونائیٹڈ بزنس مین گروپ کے پیٹرن ان چیف SM تنویر کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستانی پاسپورٹ کو اس وقت ملنے والی عزت باعث فخر ہے۔ محسن سپیڈ شہباز سپیڈ سے بھی زیادہ تیز ہے، ہمیں لانگ ٹرم انڈسٹری پالیسی چاہیے، پاکستان اب معاشی ترقی میں بھی ایشین ٹائیگر بنے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری، شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، کہا پاکستان کوسٹ گارڈز کے شہداء نے لازوال قربانیاں دیں، شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب کا باردانہ مفت دینے کا اعلان، رجسٹرڈ کاشتکاروں کو پرچیز سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ مریم نواز کی 3500 روپے من گندم خریداری کی ہدایت، کسان کارڈ ہولڈرز کاشتکاروں سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا فیصلہ، 72 گھنٹے کے اندر کاشتکار کو ادائیگی ضروری قرار۔ مریم نواز نے کہا کہ کسان کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ ملک بھر میں 2.25 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اعلان، شام 5 بجے سے رات 1 بجے کے دوران روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی بند کی جائے گی۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق پیک آورز میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ مینجمنٹ کا مقصد بجلی کی قیمت میں 3 روپے فی یونٹ اضافے کو روکنا ہے۔ لاہور میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ برقرار، دورانیہ 20 گھنٹے تک پہنچ گیا، صارفین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا، دوپہر سمیت دیگر تمام اوقات کار میں گیس کی سپلائی بند رہنے لگی، ناشتے اور شام کے اوقات میں گیس میسر ہوگی، LNG کی قلت سے پریشر کے ساتھ گیس نہیں مل رہی۔ اور PSL میں سنسنی خیز مقابلے جاری، آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی آمنے سامنے ہوں گے۔